بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ملک محمد علی، پروگرام بات سے بات ملک محمد علی کے ساتھ۔ الیکشن 2024 کے سلسلے میں اب حقیقی معنوں میں جو پارٹیاں میدان میں ہیں وہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدواران موجود ہیں، اور وہ بھی چھپ چھپ کر انتخابی مہم چلا رہے ہیں۔ ان کا مستقبل کیا بنتا ہے یہ تو آنے والے چند دنوں میں واضح ہوگا۔ تو بہرحال آصف علی زرداری بہت پر اعتماد ہو چکے ہیں، اور ان کے بیٹے بلاول بھٹو زرداری بھی بہت پر اعتماد ہیں، اور اب وہ دعوے سے کہہ رہے ہیں کہ وفاق میں حکومت وہ بنائیں گے۔ اور جبکہ دوسری طرف ہم نے پہلے بھی کہا تھا مسلم لیگ نون میدان میں تو موجود ہے، پتہ نہیں کیا آس لگائے بیٹھی ہے، اور دبی دبی مسلم لیگ نون حکومت کے بھی خواب دیکھ رہی ہے۔ اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ اور پیارے دوستو، جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اور جو ہمیں نئے دیکھنے اور سننے والے دوست ہیں، ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ اور ہم بات کر رہے ہیں آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کے چہروں پر جو پر اعتمادی ہے، وہ ایسی کیا بات ہے کہ وہ بہت پر اعتماد ہو چکے ہیں؟ بلکہ بلاول بھٹو زرداری تو بہت دبنگ انداز میں الیکشن مہم چلا رہے ہیں۔ نہ صرف انہوں نے پنجاب کے اندر تاندلے حوالہ میں بڑا جلسہ کیا، لاہور میں کنونشن سے خطاب کیا، کے پی کے، بلوچستان اور اب سندھ میں وہ بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں، اور ان جلسوں میں انہوں نے تو براہ راست کہہ دیا ہے کہ شیر اور تیر کا مقابلہ ہے، اور تیر شیر کا شکار کرے گا۔ اور آصف علی زرداری بھی بہت پر اعتماد ہے۔ تو ان حالات میں ہم تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں کہ ان کی پر اعتمادی کیوں ہے۔ گزشتہ الیکشن میں پورے پاکستان کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی نے 56 نشستیں حاصل کی تھیں، اور وہ قومی اسمبلی کی تیسری بڑی جماعت تھی، جبکہ دوسرے نمبر پر مسلم لیگ نون تھی۔ اور اب کی بار جو صورتحال ہے، کراچی کے نتائج کے مطابق کراچی سے 2018 کے الیکشن میں تحریک انصاف نے میدان مارا تھا، اور تحریک انصاف نے 14 قومی اسمبلی کی نشستیں حاصل کی تھی، اور جو ایم کیو کہتی تھی کہ یہ ہماری نشستیں ہیں، اور پیپلز پارٹی صرف کراچی سے 2 نشستیں حاصل کر سکی تھی، بلکہ لیاری سے بلاول بھٹو زرداری الیکشن ہار بھی گئے تھے۔ جس طرح میاں محمد شہباز شریف فیصل واڈا سے الیکشن ہارے، اسی طرح کراچی سے بلاول بھٹو اور شہباز شریف الیکشن ہارے تھے۔ اور اب کی موجودہ صورتحال یہ ہے کہ تحریک انصاف کی جو معاملات ہیں وہ ساری قوم کے سامنے ہیں۔ اب آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کے اعتماد کی جو ہم بات کر رہے ہیں وہ کیوں ہے؟ اب قومی اسمبلی کی پنجاب کے اندر 141 جنرل نشستیں ہیں۔ ان 141 جنرل نشستوں پر 32 مخصوص نشستیں حاصل ہوں گی۔ اسی طرح سندھ کے اندر 66 جنرل قومی اسمبلی کی نشستوں پر 16 مخصوص نشستیں حاصل ہوں گی، اور کے پی کے میں 41 جنرل نشستوں پر 10 مخصوص نشستیں حاصل ہوں گی، اور کے پی کے اندر 16 جنرل نشستوں پر 4 مخصوص نشستیں حاصل ہوں گی۔ اب جو آصف علی زرداری کا پلان ہے، اس پلان کے مطابق آصف علی زرداری کراچی سے 10 سے 12 نشستیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور وہ اپنے ٹارگٹ کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ سندھ کے اندر اندرون سندھ سے بھی زیادہ مارجن کے ساتھ نشستیں حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں، اور بلوچستان کے اندر وہ 16 نشستوں میں سے کم 7-8 نشستیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے ساتھ وہ پنجاب کے اندر، خاص طور پر جنوبی پنجاب کے اندر، وہ 10 سے 12 نشستیں حاصل کرنے کے خواہش مند ہیں۔ اگر اسی طرح وہ یہ نشستیں کامیاب ہو جاتے ہیں حاصل کرنے میں، تو وہ کے پی کے اندر بھی مناسب نشستیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو وہ اپنے گولز کو اچیو کرنا چاہتے ہیں، تاکہ براہ راست نشستوں پر وہ 100 سے زیادہ نشستیں حاصل کر سکیں۔
اور پھر مخصوص نشستیں ہیں اور پھر چھوٹی پارٹیوں کو ساتھ ملا کر وہ بلاول بھٹو زرداری کو وزیر اعظم بنا سکے۔ اس حوالے سے جو ایک سب سے اہم بات ہے، اگر تحریک انصاف اپنے نشان پر الیکشن لڑتی اور اس کے امیدوار نشان پر الیکشن لڑتے تو پھر ظاہر ہے جو بھی اس کا ایم این اے جیتتا وہ تحریک انصاف کا حصہ رہتا، وہ دوسری جماعت میں جا نہیں سکتا تھا، نہ دوسری جماعت کو سپورٹ کر سکتا تھا، کیونکہ ایک پارٹی کا جو ممبر دوسری پارٹی کو اس طرح سپورٹ نہیں کر سکتا۔ اب صورتحال ہوگی آزاد، یہ تو زرداری کے لیے ایک نیا میدان کھل گیا ہے۔ اب آصف علی زرداری یہ کیپیسٹی رکھتے ہیں کہ اگر کہیں سے بھی سندھ سے، کراچی سے، بلوچستان سے، پنجاب سے جتنے آزاد امیدوار زیادہ جیتیں گے، اور یہ قانون ہے کہ آزاد امیدوار جیتنے کے 3 دن کے اندر اندر کسی پارٹی میں شمولیت اختیار کرے۔ اب اس موقع پر جو آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کی طبیعت پر اعتماد ہے وہ اسی حوالے سے ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اگر آزاد امیدوار اگر جیتتے ہیں تو وہ ان آزاد امیدواران کو آصف علی زرداری اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور اگر ایسا ہو گیا کہ اگر پیپلز پارٹی نے کافی ساری قومی اسمبلی کی نشستیں جیت لی اور اگر انہوں نے آزاد امیدواران کو بھی کسی طریقے سے بھی اپنے ساتھ ملا لیا تو بلاول بھٹو زرداری کو آصف علی زرداری وزیر اعظم بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور دوسری طرف جو مسلم لیگ نون ہے، مسلم لیگ نون کی جس خاموشی سے یہ مہم شروع ہوئی، جس سست روی سے یہ مہم شروع ہوئی، بلکہ مسلم لیگ نے 2-3 ماہ کا عرصہ ضائع کر دیا، کیونکہ محمد نواز شریف 21 اکتوبر کو پاکستان واپس آئے تھے، لیکن اس کے بعد ابھی تک 3 یا 4 جلسے نواز شریف کے جلسے کے بعد منعقد ہوئے، جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی انتہائی سست روی کی مہم تھی۔ اب شاید وہ میدان میں نکلے، لیکن اب تو چند دن باقی ہیں۔ اب چند دنوں میں مسلم لیگ نون کتنے بڑے جلسے کر لے گی، نہ تو نواز شریف سندھ میں جا سکا، نہ نواز شریف بلوچستان میں جا سکا، نہ نواز شریف ابھی تک کے پی کے میں جا سکا۔ اگر پنجاب کے اندر کیا مسلم لیگ نون کو کوئی خوف ہے، یا مسلم لیگ نون دبی ہوئی ہے، یا مسلم لیگ نون کو اپنی کامیابی کا یقین نہیں ہے؟ بہرحال ابھی تک تو جو حالات ہیں ایسے ہی محسوس ہو رہا ہے کہ یہ آزاد امیدواران اور پیپلز پارٹی کی جو خود اعتمادی ہے، اگر وہ نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو وہ شاید اپنا وزیر اعظم بنانے میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ۔